الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کی درس میں ویڈیو میں ہم آپ کو وہ اوقات بتائیں گے، وہ وقت بتائیں گے جن وقت میں اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ مکروہ وقت ہیں، ان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اوقات ممنوعہ، ان وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس سے پہلے آپ 5 نمازوں کا وقت اور ان کے جو مستحب وقت اور افضل وقت ہیں وہ آپ مفصلاً مدللاً پڑھ چکے ہیں۔ تو نماز فجر اور نماز عصر کے بعد جب نماز فجر ہو جائے، نماز باجماعت فجر کی ہو جائے، نماز عصر باجماعت ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور نماز وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا جس بندے نے نماز فجر پڑھ لی ہے۔ نماز فجر پڑھ لی ہے، نماز عصر پڑھ لی ہے، اس کے بعد کوئی اور نماز جیسے کوئی قضا ہو یا اور نماز جیسے کوئی نفل وغیرہ ہوں، یا 2 رکعت نماز فجر کی اگر رہ چکی ہیں تو وہ ادا کرنا چاہتا ہو، وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس بات پر سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 82 اور 83 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، میں ساتھ ساتھ درمیان میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک بندہ آیا، فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اگر پہلی رکعت ہے، اس کو پتہ چل گیا پہلی رکعت ہے، میں 2 سنت پڑھ لیتا ہوں، فجر کی 2 سنت، تو میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، جماعت کو پا لوں گا، تو ایسا بندہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر نماز کی 1 رکعت ہو چکی ہے، جماعت فجر کی 1 رکعت ہو چکی ہے، یہ بعد میں آ کر ملتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں 2 سنت پڑھتا ہوں تو فجر کی جو فرض ہیں، جو جماعت ہے، وہ مجھ سے چلی جائے گی، تو ایسے بندے کے لیے گزارش ریکویسٹ یہی ہے کہ ایسا بندہ سنت کو چھوڑ لے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ جب جماعت کے ساتھ اس میں شریک ہو گیا تو پھر اس کو بعد میں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر یہ فجر کی 2 سنت پڑھ سکتا ہے، جماعت کے بعد 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے وہ نہیں پڑھ سکتا اگر رہ گئی ہوں۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پہ مفہوم ہے، اس بات پہ دال ہے کہ صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کوئی نماز نہیں یہاں تک سورج بلند ہو جائے، اور عصر کی نماز بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک سورج غروب ہو جائے۔ اس طرح کی اس مضمون کی احادیث بہت ساری اور بھی مروی ہیں، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی۔ ایک اور حدیث پاک بعد ختم کر رہے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جامع ترمذی جلد اول صفحہ 96 پہ موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ نہ پڑھی ہوں تو وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی کی 2 رکعت سنت رہ گئی ہے تو وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے، پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ جی جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا، جماعت ہو گئی ہے، بعد میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے رب العزت سے جو کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔